السلام علیکم دوستوں، انڈیا اکیڈمی میں آپ کو دوبارہ ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جینیٹک موڈیفیکیشن۔ اچھا جی، جینیٹک موڈیفیکیشن یہ ہے یعنی کہ 8th کلاس کی سائنس کا تیسرا نمبر چیپٹر۔ باقی ٹاپکس ہم نے کور کر لیے ہیں پیچھے، اب جینیٹک موڈیفیکیشن پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ سائنٹسٹ کنسرنڈ ود دا فیڈنگ دا گروئنگ ہیومن پاپولیشن آر یوزنگ DNA ٹیکنالوجی ٹو امپروو دا پروڈکٹیوٹی آف پلانٹس اینڈ اینیملس امپورٹنٹ ٹو ایگریکلچر۔ کہتے ہیں کہ سائنسدان پریشان تھے کہ انسانوں کی کھانے کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ DNA ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹیوٹی آف پلانٹس اینڈ اینیملس جو یا ایگریکلچر جو انسانوں کے لیے ضروری تھے ان کی پیداوار میں بڑھانے کے لیے DNA کو استعمال کیا۔ اب کہتا ہے کہ the scientists in agriculture field have already provided several crops plants with the genes of desirable qualities۔ کہتا ہے کہ سائنسدانوں نے پہلے ہی کیا کر دیا ہے کہ بہت سارے ایسے پلانٹس یعنی فصل پلانٹس بنائے ہیں جس کو ایک کوالٹیز ڈیزائر کوالٹیز چاہیے تھیں، یعنی زیادہ پیداوار چاہیے، تو انہوں نے اس طرح کے بنا لیے ہیں۔ Biotechnology has played a revolutionary role in improving our agriculture and production of high yields of crops۔ اس کے علاوہ بایوٹیکنالوجی نے بہت ہی ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ریولیوشنری انقلابی کردار ادا کیا ہے، تاکہ ایگریکلچر کی پروڈکشن کو بڑھایا جا سکے، فصل کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ Cultivation of such genetically modified crops improve the quality of crops and makes them safe for human consumption۔ اس کے علاوہ اس کو یعنی کہ بہتر جینیٹکلی موڈیفائڈ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ انسان کو ایک بڑے پیمانے پہ اس کی کوانٹی اور کوالٹی دونوں کو بہتر بنا سکے، تاکہ وہ انسانوں کے لیے بہتر بن سکیں۔ ان کی مثال جو ہے وہ جیسے کراپس ہیں جو موڈیفائی ہوئے ہیں، جیسے میز ہے، ویٹ ہے، رائس ہے، کیرولا ہے، پوٹاٹو، سویا بین، کاٹن گندم ہے، یا مکئی ہے، یا چاول ہے، یا پوٹاٹو ہے، سویا بین ہے، اور کپاس ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو موڈیفائی کر کے بنایا گیا۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوگا ان سم پور کنٹریز مین فوڈ آف پیپل از رائس۔ کہتا ہے کہ بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے علاقے میں یعنی ملک میں جو لوگوں کا کھانا ہے وہ زیادہ تر چاول ہے۔ ان سچ کنٹریز پاپولیشن faces an issue of malnourishment and deficiency of various key nutrients۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے بہت ساری چیزیں ان میں، کیونکہ وہ پاپولیشن جو ہے وہ چاول استعمال کرتی ہے، تو چاول میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ڈیفیشنسی یعنی کہ کمی کا شکار ہوتی ہیں، بہت ساری نیوٹریشن میں کم ہوتی ہیں۔ ون آف دا نیوٹریئنٹس از وٹامن اے۔ سب سے بڑا جو کمی ہے وہ وٹامن اے کی ہوتی ہے۔ whose deficiency may cause early blindness and weak immune system among children۔ کہتا ہے کہ جس کی ڈیفیشنسی سے کیا پیدا ہوتا ہے کہ جلدی یعنی کہ نظر کمزور ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ امیون سسٹم جو ہے وہ بھی بچوں میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرنے انہوں نے کیا کیا کہ جین آف وٹامن اے از انسرٹیڈ تھرو بایوٹیکنالوجی ان دا رائس پلانٹ کریٹنگ جینیٹیکلی موڈیفائڈ رائس ویرائٹی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وٹامن اے کو انسرٹ کیا بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے رائس کے جو پلانٹ ہیں یعنی کہ چاول کے جو پلانٹ ہیں ان میں، تاکہ ایک موڈیفائڈ رائس ویرائٹی پیدا ہو جس میں یہ چیزیں موجود ہوں جو کہ پہلے سے نہ تھی۔ تو یہ ان کا جیتا جاگتا مثال ہے کہ جینیٹک موڈیفیکیشن کیسے ہوئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آ گیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔